ظرف کس نے دکھانا ہے؟ اوپر والے. صبر کس نے دکھانا ہے؟ اوپر والے نے. درگزر کس نے کرنا ہے؟ اوپر والے نے. رحم کس نے دکھانا ہے؟ اوپر والے نے. بدماشیاں کس نے برداشت کرنی ہے؟ اوپر والے نے. بات تو یہ ہے، اصل میں جتنی بات ہم سکھاتے ہیں وہ نیچے کے طبقے کو، کہ تو نے چلنا ہے، تو نے دکھانا ہے، تو نے کمزوریوں کے اوپر صبر کرنا ہے، تو نے ساتھ نبھانا ہے. جس دن اوپر والے کو سکھانا پڑ جائے نا کہ بھائی تو نے نبھانا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ برباد ہو چکے ہیں اس ٹائم. کہ ایک آدمی آرگنائزیشن کا پارٹ بنتا ہے ہاں اور شروع میں اس کو یہ لگتا ہے یا وہ ڈیفائن کر لیتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ مفاد پرست ہے اور وہ مجھے یوز کرے گا. کیونکہ آج لوگوں کا جو نیریٹو ہے وہ آپ یہی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ ان کی نظر میں مسئلہ ہے، ان کی ایکسپیرینس میں مسئلہ ہے، ان کی سوچ میں مسئلہ ہے، ان کے فہم میں مسئلہ ہے. آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی میں وہ والی باتیں اور وہ والے رویے ابھی نہیں دکھاؤں گا جس سے ایک جنرل پبلک کا کوئی بھی چیز ٹریگر ہو سکتی ہے. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ وہ اپنا نہیں ان کو آتا کر، دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں. ادھر کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اپنی فرسٹ پریزنٹیشن دینے کی تمیز نہیں ہوتی. ایک آدمی نے 25 سال کام کیا ایک شاپ کے اوپر، اس نے اچھا وقت بھی دیکھا، برا وقت بھی دیکھا. اپنے باس کے لیے اس نے رات دن ایک کری، محنت کری، اپنی فیملی کو کمپرومائز کیا، سب کچھ کیا، سنسیریٹی دی. لیکن باس کے اوپر بھی تو بنتا ہے نا کہ وہ بدلے میں اس کو سنسیریٹی دے، اس کو وفا دے، اس کا ریگارڈ رکھے. یہ تو نہیں ملتی ہمیں معاشرے میں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا اس پہ دیکھیں ارسلان ماننا یہ ہے کہ جب اوپر والا، اب وہ اوپر والا گھر میں ہو، ریاست میں ہو، خاندان میں ہو یا آرگنائزیشن میں، جب اوپر والا چھوٹا پن دکھائے گا نا تو وہ تو آپ سمجھ لیں فساد اکبر، سمجھ لیں اس دن گھر نہیں بچے گا. ظرف کس نے دکھانا ہے؟ اوپر والے. صبر کس نے دکھانا ہے؟ اوپر والے نے. درگزر کس نے کرنا ہے؟ اوپر والے نے. رحم کس نے دکھانا ہے؟ اوپر والے نے. بدماشیاں کس نے برداشت کرنی ہے؟ اوپر والے نے. تنوع کس نے برداشت کرنا ہے؟ ایکسکلوزیونیس انکلوسیونیس کے ایشو کس نے برداشت کرنا؟ اوپر والے. سارا جو بوجھ ہے نا، دکھ درد اور کرب و ہم کا، وہ اوپر والے کا. جس دن وہ پاور ایکسیکیوٹ کرے گا نا یا وہ ڈنڈا تونے گا کسی کو، اس دن تو آپ سمجھ لیں مرجھا جائیں گے پھول سسٹم. مگر اس کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ اسے ایسے رکھا جاتا ہے کہ ڈنڈا یوز کرنے کی نوبت نہ آئے. روب کریٹ رکھا جاتا ہے کہ اوپر، لیکن جس دن اس نے عذاب شدید نازل کرنا ہے وہ تو بچے گا ہی کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم سنسیریٹی کی بات کر رہے ہیں، جب ہم نبھانے کی بات کر رہے ہیں، جب وہ نیچے والے نے کرنا ہے. اوپر والے کی تو ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی. اوپر والے نے تو کرنا ہی کرنا ہے. جس دن اوپر والا 1+1=2 کے فارمولے پہ چلے گا نا، گھر تباہ ہو جائے گا. جس دن اوپر والا یہ کرے گا نا میں نے اتنا دیا تم اتنا دو، برابری لائے گا اپنے ساتھ، اور اس دن سسٹم نہیں چل سکتے. 10 سال ایک آدمی نے کسی کے پاس کام کیا اور اس کے اوپر والے آدمی نے اس کا ریگارڈ نہیں رکھا، اسے ایکنالج نہیں کیا، اسے رسپیکٹ نہیں دی، اس کا لحاظ نہیں کیا، تو بربادی ہے. نیچے والے نے تو بڑی بات ہے 10 سال نکال لی ہیں، وہ تو obviously اب سوئچ کرنے کا وقت آ چکا ہوا. اسے سوئچ کرنا پڑے گا. He has to change his master, he has to change his loyalty, he has to change everything over there. بات تو یہ ہے، اصل میں جتنی بات ہم سکھاتے ہیں وہ نیچے کے طبقے کو، کہ تو نے چلنا ہے، تو نے دکھانا ہے، تو نے کمزوریوں کے اوپر صبر کرنا ہے، تو نے ساتھ نبھانا ہے. جس دن اوپر والے کو سکھانا پڑ جائے نا کہ بھائی تو نے نبھانا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ برباد ہو چکے ہیں اس ٹائم. اوپر والی پوزیشن پہ آتا ہی تب ہے جب وہ اتنی بڑی آئیڈیالوجی، اتنا بڑا سسٹم، اتنی بڑی سوچ، اتنا بڑا قربانی اور اتنا بڑا دل لے کے آتا ہے جس میں اتنے لوگوں نے سمانا ہوتا ہے. آپ ملک کا بھی یہ دیکھ لیں، 20 کروڑ لوگوں کی ماں ہے یہ ملک، 23-24 کروڑ لوگوں کی ماں ہے. یعنی اس نے اپنی آغوش میں 24 کروڑ مختلف لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب اس نے ان 24 کروڑ لوگوں کو گود میں لیا تھا جس کا نام پاکستان ہے، تو اسے پتا ہونا چاہیے گا کہ خون بھی یہی چوسیں گے،
ٹھیک ہے, دودھ بھی یہی مانگیں گے, زمین کے اندر خنجر کوپ کے کھودیں گے بھی یہ, میرے اوپر فصل بھی یہی اگائیں گے. اس نے پالنا ہے, ملک نے پالنا ہے ان لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جس دن کنویں خالی ہوں گے لوگ آگے پیچھے چلے جائیں گے. لیکن جو اشرافیہ اور جو ٹاپ مینجمنٹ اس کی بیٹھی ہوئی ہے, جس دن اس کو یہ درس دینا پڑ جائے نا, اور جو دینا پڑتا ہی ہے ہمیشہ, کہ آپ نے جس دن ان کو سدھارنے کی باری آ گئی نا, اس کا مطلب ہے لٹ گیا خاندان. سو دا کوشچن میں غلطی میری نظر میں یہ ہے اسلان بھائی, غلطی نہیں ہے, آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے کہ 10 سال تک اگر اس کو ملا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ گھر برباد ہو چکا ہے. آخری بات کروں گا, آپ اگلے سوال پہ چلے جائیں. گھر نیچے والے سے نہیں, اوپر والے کے نام سے جانا جاتا ہے, نیچے والے کے کام سے بنتا ہے. جانا اوپر والے کے نام سے جاتا ہے, بنتا ہے نیچے والوں کے نام سے. ہاں, دا ایکچوئل فیملی, دا ایکچوئل نیم, دا ایکچوئل برانڈ حذیفہ وہ اس کا ہے جس نے شروعات کی تھی. اس کے اندر کہانی میں وہ بہت کم ہوگا, کہانی میں لوگ ہوں گے, کہانی کے اندر لوگ کم ہوں گے, کہانی میں لوگوں کا ذکر زیادہ ہوگا, سسٹم کے اندر لوگوں کے پروسیجر, اس کا نام ہیڈ لائنز میں آئے گا, شروعات کے نام میں آئے گا, اینڈنگ زیادہ تر کہانی اسی کے ارد گرد چلے گی جس نے سسٹمز میں چلایا ہوتا ہے. لیکن جب یہ ٹوٹے گا نا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی عوام کا ٹوٹ گیا, عوام کا ملک ٹوٹ گیا, عوام کا گھر ٹوٹ گیا, بیٹوں کا گھر, باپ کا گھر ٹوٹا. بلیم اس پر ہے سارا, پھر مطلب بدنامی اس کی ہے, بربادی اس کی ہے, بدنامی اس کی ہے, اور تماشا اس کی عزت کا لگے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی آرگنائزیشن کا پارٹ بنتا ہے اور شروع میں اس کو یہ لگتا ہے یا وہ ڈیفائن کر لیتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ مفاد پرست ہے اور وہ مجھے یوز کرے گا. کیونکہ آج لوگوں کا جو نیریٹو ہے وہ آپ یہی دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف استعمال کیا جا رہا ہے, ہمیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ ان کی نظر میں مسئلہ ہے, ان کی ایکسپیرینس میں مسئلہ ہے, ان کی سوچ میں مسئلہ ہے, ان کے فہم میں مسئلہ ہے, یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر تو یہ ارسلان, اگر تو یہ بات بہت جلدی پتہ چل گئی ہے کسی نئے آنے والے کو, تو پھر بھی یہ چلانے والوں کا بھنڈ ہے کہ ان کی, جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, کہ کچھ لوگ منہ کے گندے ہوتے ہیں, اپنی ایکسٹرنل میں, اپنے ایکسٹرنل اورا میں گندے ہوتے ہیں, دل ان کا کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی تھی. تو یہ تو بڑے ہی نہایت ہی بے وقوف لوگ ہیں اور نہایت ہی بدلحاظ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نئے آنے والے آدمی کو کمفرٹیبل نہیں کرایا, اور اس کو 4-5 سال اگر استعمال بھی کرنا تھا اور اس کو دینا کچھ نہیں تھا اور اس کی روح بھی سک کر لینی تھی اور اس کی پوری توانائی کو چوس لینا تھا, تو کم سے کم ذبح کرنے کے لیے بھی ایسے آدمی کو 3 سال لارا دیا جاتا ہے. اگر اس کو 6 مہینے میں پتہ چل گیا کہ یہ مجھے استعمال کر رہے ہیں, تو آبویسلی جن لوگوں کو یہ تمیز تک نہیں ہے کہ بھائی ایکسٹرنلی اپنی پریزنٹیشن لوگوں کے ساتھ کیسے رکھنی ہے, ایکسٹرنلی دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے رکھنی ہے, اور آپ کے بارے میں یہ برانڈنگ لوگ 6 مہینے کے تجربے میں لے لیتے ہیں, بھائی یہ ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا, تو یہ بات سنسیئرٹی کی نہیں ہے, یہ بیڈ پریزنٹیشن کی ہے. اوپر والے نے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کیا. اب ادھر ایک نقطہ آتا ہے حضرت, نہیں آپ یہ سمجھیں کہ جو پبلک آئے گی نا آپ کے پاس, وہ اتنی کوئی گیان والی اور گہری نہیں ہوگی. ان کے اور نارملی لوگوں کے ٹپنگ پوائنٹس 1 یا 2 ہوتے ہیں حذیفہ. مطلب اگر میں ہوں نا, اگر ابھی چلے ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں, اگر ہم آپ کے ساتھ کسی سے بھی جڑیں گے, ہم تو بیٹھ کے چلے جائیں گے, مطلب ہم بیٹھیں گے نہیں. اگر ہم بیٹھیں گے کہیں پر تو ہمارا تو ججمنٹ, بندہ بہت انسیکیور ہوتا ہے شروع کے اندر, بہت جلدی انسیکیور ہو جاتا ہے. نارملی لوگوں کے ٹپنگ پوائنٹس نا چھوٹی سی بات پہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی میں وہ والی باتیں اور وہ والے رویے ابھی نہیں دکھاؤں گا جس سے ایک جنرل پبلک کا کوئی بھی چیز ٹریگر ہو سکتی ہے. اگر میں نے ابھی آپ کے ساتھ بھی کوئی بات کی تھی نا, تو یہ میں نے 15 سالوں کے بعد کی ہے. 15 سال بعد میں نے آپ کو گلا کیا اس چیز کا. میں نے آپ کو پہلے دن نہیں کہہ دیا کہ آپ کے یہاں سے یہ مسئلہ آیا. ہاں, ایک رینڈملی نکل گیا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنی ایکسٹرنل پریزنٹیشن کے اندر ہی یہ دکھا رہے ہو کہ بھائی ہم تو تنیں گے آپ کو, بدتمیز ہیں, ہم بد اخلاق ہیں, بد تہذیب ہیں, اور ہم ابے تبے والے اور زچ کر رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں انگیج ہو رہے ہیں آپ ایک
بچے کے ساتھ اور ایک نئے پودے کے ساتھ, وہ اس سے یہی نکال لے گا بھائی اگر یہ اتنا بڑا ہے تو یہ مجھے مار کیوں رہا ہے. تو پوائنٹ یہ بات سنسیریٹی تک تو ارسلان بھائی جائے گی نہیں. یہ تو سنسیریٹی بلڈ ہونے سے پہلے بھی اخلاق پہلا باکس آفس ہے جہاں پہ ٹرانزٹ ہوگا, جہاں پہ ٹیکس پے کیا جائے گا, جہاں ویزا دکھایا جائے گا, جہاں پاسپورٹ دکھائے گا, وہ اخلاق کا ہے. آپ نے اخلاق کی محفل کے اندر ہی اخلاقی پاسپورٹ اخلاقی ایگزٹ کے اوپر ہی آپ نے بندے کے ساتھ حالات خراب کر لیں, تو آگے کی لانگ ٹرم پہ کہ وہ چیک کرے کہ یار میں نے اپنا فل دے دوں, یہ تو گانی وہاں تک پہنچے گی نہیں میری نظر کے اندر, یہ پہلے ہی اڑ جائے گا. یہاں میرا ایک مدعا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ وہ اپنا نہیں ان کو آتا کرنا, لیکن دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں. ادھر کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اپنی فرسٹ پریزنٹیشن دینے کی تمیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کہیں پر بھی جائیں, آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں, ان کو اپنا فرسٹ امپریشن کریٹ نہیں کرنا آتا. مطلب آپ سے ملیں گے ذرا اور جی کی حال ہے تھوڑے, طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی, تو بندہ اس میں کہے گا یہ بات سویٹلی بھی ہو سکتی تھی, نیت اچھی ہوگی اس کی اب اندر سے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اندر سے بڑا بیبا آدمی ہو اور بہت ہی زبردست سسٹم ہو وہ. مطلب آپ پاکستان میں اگر انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کا پہلا ایکسپیرینس ایئرپورٹ کے اوپر خراب ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک بھی خراب ہے. جو آپ کے ساتھ کلیئرنگ کے اندر ہوا ہے یا جو آپ کا امیگریشن ہوا ہے اس سے آپ ملک کا نہیں کرائیں, لیکن سمجھنا آپ نے یہی ہے بھیا کہ پہلا امپریشن وہیں سے جا رہا ہوگا کہ بھیا یہ تو آنے والوں کے ساتھ یہاں پر یہ ہو رہی ہے تو آگے بھی یہی ہوگا. آپ نے آپ نے گھوڑے کی سواری جو سی وی یو کے اوپر کسی گھوڑے کو بھیج دی 3,000 روپے کی اور پتہ نہیں 5,000 کی, تو وہ کیا امپریشن لے کے جائے گا کہ نہیں یار یہ تو اس طرح کے ہیں. لیکن یہاں میں ایک ضرور بات کہوں گا, کبھی کبھی کوئلے کی کان میں ہی ہیرو ہوتا ہے. تو شیخ بات بس آخری بات, سوری ہوتا کوئلے کی کان میں ہی ہے ارسلان بھائی, لیکن اتنا صبر نارملی 90% یار میں پرسنٹیج تو نہیں دوں گا ایسے جس سے پرسنٹیج دیتے ہوئے, نہیں میں میرا ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. اکثر لوگ آپ کہیں 90% نہ کہیں, اکثر لوگ اتنا صبر دکھائیں گے نہیں.